أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا اٹل قانون ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی ایگزیمپٹ نہیں کیا، انہیں بھی ٹھوک بجا کے دیکھا ہے، پروف کیا ہے کہ یس یہ واقعی اس قابل ہیں کہ انہیں اتنی عزت دی جائے۔ اور عام میں اور آپ تو خیر کس کھیت کی مولی ہیں، بہت ہی واضح طور پر کہا گیا کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ وہ ایمان لے آئے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو خوب آزما چکے ان کو جو ان سے پہلے تھے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے، ابدی ہے، اسے سب کچھ معلوم ہے واقع ہونے سے پہلے بھی۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، لیکن یعنی معلوم کروانا، ٹو لیٹ اٹ بی نون۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے، معلوم کر لے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور لازماً معلوم کر لے جھوٹوں کو بھی، یعنی جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں نا، تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں اور جھوٹوں کو سارٹ آؤٹ کر لے۔ وہ جو سارٹنگ ہے ان کی نکھیڑنا، علیحدہ علیحدہ کرنا، وہ ہے اصل میں امتحان کا، آزمائش کا اصل مقصد۔ تو کیا لوگوں نے سمجھا ہے کہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہم انہیں آزمائیں گے نہیں؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تو ان سے پہلوں کو خوب آزما چکے، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور لازماً جان لے کہ جھوٹے کون سے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا برائیاں کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے؟ ساء ما یحکمون، وہ بہت ہی غلط برے فیصلے کر رہے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جان لے فإن اجل اللہ لآت، کہ اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آ رہا ہے، آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ، اور جو کوئی اللہ کے راستے میں سٹرائیو کرے گا، جد و جہد کرے گا، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے ہی بھلے کو جد و جہد کرے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اب ان آیات کے اندر یعنی ایک تو گائیڈنس ہے، ساتھ وہ آزمائش کا جو جلال ہے وہ آپ کو اس صورت کے اندر خاص طور پر نظر آئے گا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، ہم لازماً ان کی برائیوں کو ان سے دور کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دیں گے، یا ان کے کاموں سے بھی اچھا بدلہ دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ شریک بناؤ، لیسا ما لیسا لک بھی علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعهما، تو ان کا کہنا مت ماننا۔ الی مرجعکم، میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون،
تو پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، ہم انہیں لازماً داخل کر کے رہیں گے نیکوکاروں میں۔ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کلیم تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب انہیں اللہ کے راستے میں ایذا آتی ہے، تکلیف آتی ہے، جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، تو لوگوں کی طرف سے دی جانے والی آزمائش، لوگوں کی طرف سے آنے والی سختی کو وہ اللہ کا عذاب سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور اگر آ پہنچے تیرے رب کی طرف سے کوئی مدد، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، یہ منافقین کا کردار جو ہے وہ آ رہا ہے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِعَالَمَ، کیا اللہ کو خوب معلوم نہیں ہے، بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کہ جو تمام جہان والوں کے دلوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ معلوم کر کے رہے گا کہ کون ہیں جو ایمان لائے ہیں صحیح معنوں میں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور واضح کرے گا، کھولے گا، جانے گا، معلوم کرے گا منافقوں کو بھی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے راستے پر چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ یعنی جب کوئی نوجوان دین کے راستے پر چلتا ہے اور اس پر مصائب آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، تو اس کو بڑے ناسے جو ہیں وہ کہتا ہے کوئی نہیں، نمن دین نہیں آگے تیرے تے، نبڑ لیں گے سی، سام لیں گے، تو بس اپنا آرام نال چل، بہتا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، کہ ہم تمہارے گناہوں کا، یہ جو محمد نے تمہیں ڈرا دیا نا ویسے کہ آخرت آئے گی اور جہنم ہوگی اور سزا اور ساملا گے سی، فکر نہ کر۔ وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی بوجھ نہ اٹھا سکیں گے۔ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ، یس وہ لازماً اٹھائیں گے اپنے اعمال کا بوجھ بھی، وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور اپنے اعمال کے ساتھ اور بوجھ بھی گمراہ کرنے کا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور لازماً ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن ان کے ان جھوٹوں کو جو وہ اللہ پر باندھتے رہے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف علیہ السلام۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، تو وہ ان میں 1000 سے 50 سال کم رہے، یعنی 950 سال۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور ان کو آن پکڑا ایک طوفان میں جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے بچایا نوح اور کشتی والوں کو۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس کو بنا دیا نشانی تمام جہانوں کے لیے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم کو بھی یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اسی سے ڈرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور یقیناً جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو یہ بتوں کے استھان ہیں، وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم جھوٹی باتیں بناتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ تمہارے لیے کوئی روزی تمہیں پرووائڈ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، پس اللہ سے رزق ڈھونڈو، اللہ سے رزق مانگو۔ وَاعْبُدُوهُ، اور اسی کی بندگی کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ، اور اسی کے شکر گزار ہو جاؤ۔ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تمہارا لوٹایا جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر وہ جھٹلائیں، فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، تو کوئی بات نہیں، تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں نے جھٹلایا۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو صرف وضاحت سے پہنچانا ہوا کرتا ہے۔ اولم یو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کبھی، کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ تخلیق کی ابتدا فرماتا ہے اور پھر اس کو وہ دہرائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض، کہو گھومو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو،
کیف بدا الخلق، کیسے اللہ نے ابتدا کی، خلق کی، تخلیق کی، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اور پھر وہ ان کو پچھلی اٹھان اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے گا دکھ دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا۔ وإلیہ تقربون، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ولقائہ، اور اس سے ملنے کا، اولئک یئسوا من رحمتی، وہ میری رحمت سے مایوس ہیں، واولئک لہم عذاب علیم، اور ایسوں کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ فما کان جواب قومہ، یعنی حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی تھی نا، تو فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا اس کے سوا کوئی اور جواب نہیں تھا مگر سوائے یہ کہنے کہ اقتلوہ او حرقوہ، کہ اس کو مار ڈالو یا جلا دو۔ فانجاہ اللہ من النار، لیکن اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ وقال، اور ابراہیم کہنے لگے علیہ السلام، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک جنہیں تم ٹھہراتے ہو اللہ کے سوا معبود، وہ صرف بتوں کے اوستان ہیں۔ مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، سو دوستی کر کر کے آپس میں دنیاوی زندگی میں تم ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہو، حالانکہ دل سے تم مان چکے ہو کہ اصل میں اللہ ہی تمہارا رب ہے، تمہارا معبود ہے، اور یہ کسی کام کے نہیں ہے، یہ بٹوین دا لائنز ہے۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض، اور آج تم جن کی دوستیاں نبھا رہے ہو، قیامت کے دن ایک دوسرے کا انکار کرو گے۔ وَيَلَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کو لعنت کرو گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور کوئی تمہارے مددگار بھی نہ ہوں گے۔ فَآمَنَ لَهُ لوط، تو پھر اعتماد کیا ان پر لوط نے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یا بھتیجے یا کزن تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے وطن سے۔ تو فآمن لہ لوط، ان پر اعتماد کیا لوط نے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ بھی زبردست حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق و یعقوب عطا کیے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کو ان کی نیکی کا اجر عطا فرمایا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ انتہائی نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت حضرت ابراہیم کے خاندان سے باہر نہیں گئی، یہ اعزاز ہے ان کا۔ وَلُوطًا، لوط کا حضرت لوط کا ذکر آ گیا اب ان کی طرف۔ اور لوط کو بھی ہم نے بھیجا، اذ قال لقومہ انکم لتاتون الفاحشۃ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً تم بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تمام جہانوں میں آج تک کسی نے نہیں کی۔ انکم لتاتون الرجال من دون النساء رجالا وتقطعون السبیل، تو کیا تم مردوں کی طرف شہوت کے ساتھ جاتے ہو اور کاٹتے ہو راستہ جو اللہ نے کھولا ہے۔ وتاتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجالس میں برے کام کرتے ہو۔ اس کی مختلف وضاحتیں جو ہیں وہ کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سرے بازار وہ جو ہے وہ بدکاری کرتے تھے، پھر ممکن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو فحش گفتگو ہے جس کا آج بھی رواج ہو گیا ہے کہ بڑی بڑی فارمل میٹنگز اور آفیشیل میٹنگز جو ہیں ان کے اندر بھی یعنی گندے لطیفے جو ہیں وہ سنائے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بلند آواز سے برائی کرنا۔ تو ممکن ہے یہ ہو، بہرحال کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجلس کے اندر وہ کیا کرتے تھے، کوئی برائی جو مجلس میں وہ کیا کرتے تھے۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا، تو ان کی قوم کا کوئی اور جواب نہ تھا سوائے یہ کہنے کہ ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، تو پھر لے آ وہ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے۔ قال حضرت لوط نے فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے رب اس شریر قوم کے خلاف میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، اور جب
ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا انا مہلکو اہل ھذہ القریہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے، رہنے والوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، یقیناً اس کے بسنے والے ظالم ہیں۔ قال ان فیہا لوطا، حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے، ہیں ان میں تو لوط بھی ہے۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم فکر نہیں کیجئے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے۔ ولا ننجینہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم لازماً لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا سیء بہم، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے گھر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بڑے ناخوش ہوئے کہ ایک ہی مصیبت پہ گئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی امتحان کی حد کر دی کہ وہ ہوموسیکسول ایکٹس کے اندر دلچسپی رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں وہ ٹین ایج بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ٹین ایج لڑکوں کی شکل میں بھیجا، اور اس سے ان کی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام سے وہ مانگنے لگے، کڈنا منیا نو ساڑے کول، اسی انہاں دے نال اپنا مسئلہ حل کریے۔ تو اب وہ جب آئے ہیں تو حضرت لوط علیہ السلام کو پریشانی ہے کہ وہ ایک ہی مصیبت آ گئی۔ سیء بہم، تو حضرت لوط علیہ السلام بڑے ناخوش ہوئے، اس لیے کہ انہیں آتے ہی تعارف تو نہیں کرایا۔ وضاق بہم ذرعا، اور ان کا دل اس سے تنگ ہوا، وقالوا لا تخف ولا تحزن، لیکن فرشتے کہنے لگے ڈریے مت اور غمگین مت ہوئیے، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لے جائیں گے سوائے آپ کی ایک بیوی کے، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوگی۔ انا منزلون علی اہل ھذہ القریہ رجزا من السماء، ہم اس بستی کے رہنے والوں سے پر آسمان سے عذاب برسائیں گے، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانی کی وجہ سے، وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے چھوڑ رکھا ہے اس کا نشان جو نظر آتا ہے سینسیبل لوگوں کو، یعنی وہ بستیاں جو ہیں وہ ان کے تجارتی راستوں کے اوپر تھیں، جیسے ٹیکسلا کی جو بستی ہے وہ جی ٹی روڈ پر واقع ہوا کرتی تھی، لیکن ٹیکسلا کے پاس سے گزرتے ہوئے کتنے لوگوں کو اللہ کا عذاب یاد آیا، اور محکمہ جو آثار قدیمہ ہوتا ہے اس نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ مبادہ اس طرف کسی کا ذہن بھی جانے دیا جائے، جتنی بھی تختیاں وہاں پر نصب کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوئی اشارہ جو ہے وہ کہیں سے آپ کو نہیں ملتا، بلکہ آنے والوں کو بچایا جاتا ہے کہ ایسی چیزوں میں ان کو الجھا دیا جائے کہ یہ 50,000 سال پرانی تہذیب ہے، اور یہ دیکھیے ان کے لوٹے ایسے تھے اور ان کے باتھ روم ایسے تھے، تاکہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں کہ کہیں وہ جو عبرت ہے اس کا سامان یہ بستیاں نہ بن جائیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے اہل مدین کی طرف بھی ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، فقال، تو انہوں نے بھی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور امید رکھو آخرت کے دن کی، ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو، فکذبوہ فاخذتہم الرجفۃ، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا اور پھر ان کو ایک زلزلے نے آن پکڑا، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، اور اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ وعادا وثمودا وقد تبین لکم من مساکنہم، اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے عاد کو اور سمود کو، اور تم پر کھل چکا ہے حال من مساکنہم، ان کے گھروں کا، وزین لہم الشیطان اعمالہم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کو پرکشش بنا کے دکھائے، فصدہم عن السبیل، اور انہیں راہ راست پر آنے سے روکا، وکانوا مستبصرین، اور وہ اپنے خیال میں بڑے ہوشیار تھے۔ وقارون وفرعون وحامان، اور ہلاک کیا ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو، وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ جیت جانے والے نہ تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ہر ایک کو ان میں سے اس کی گناہ کی پاداش میں پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں جن پر ہم نے
یعنی پتھروں والی ہوا بھیجی، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ اور کچھ کو ہم نے ایک زوردار آواز سے ہلاک کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ اور اللہ تعالیٰ ان پر زیادتی کرنے والا نہ تھا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنایا، کیسی ہے ان کی مثال؟ ایک مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتن جو گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ اور سب سے کمزور گھر تو مکڑی کا گھر ہے۔ جالے جو لگتے ہیں آپ پھونک بھی ماریں تو اس سے وہ اڑ جاتے ہیں، اور آپ ایک چھڑی لے کر یوں پھیریں تو اس سے اس کا گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لو کانوا یعلمون کاش کہ انہیں پتہ چل جائے، انہیں سمجھ آ جائے، ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء بے شک اللہ جانتا ہے جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ اور ان سے سینس نہیں پاتے مگر جاننے والے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین بے شک اس میں بڑی نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک من الکتاب پڑھ تلاوت کر جو کچھ وحی کیا گیا ہے تیری جانب کتاب میں سے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کر۔ یعنی جب بھی حالات تنگ ہو جائیں، آگے جو آ رہی ہے بات ہجرت حبشہ کی اجازت آ رہی ہے، تو جب بھی حالات تنگ ہو جائیں اور کوئی تمہیں نظر نہ آئے تو اللہ تمہارا ہے، لہذا اللہ کا تمہارے نام جو خط ہے وہ نکال کر پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرو، یو ول فیل اسٹرانگ۔ واقعی میں صلاح اور نماز قائم کر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، ولذکر اللہ اکبر اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ہے، واللہ یعلم ما تصنعون اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن اور مت جھگڑا کرو اہل کتاب سے، مت بحث کرو اہل کتاب سے مگر اچھے طریقے سے، الا الذین ظلموا منہم مگر جو ان میں سے ظالم ہیں، وقولوا آمنا بالذی انزل الینا اور کہو کہ ہم تو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری جانب، وانزل الیکم اور جو نازل کیا گیا تمہاری جانب، وإلہنا وإلہکم واحد اور ہمارا اور تمہارا ایک ہی معبود ہے، ونحن لہ مسلمون اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں۔ وکذالک انزلنا الیک الکتاب اور یوں ہم نے اتاری اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب، فالذین آتیناہم الکتاب تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی، یؤمنون بہ وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، ومن ہؤلاء من یؤمن بہ اور ان میں سے بھی یعنی مکے والوں میں سے بھی کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون اور ہماری آیات کا انکار تو صرف ناشکرے اور کافر ہی کرتے ہیں۔ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب اور نہ تو اس سے پہلے پڑھتا تھا کوئی کتاب، ولا تخطہ بیمینک اور نہ ہی تو اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتا تھا، اذا لارتاب المبطلون اگر ایسا ہوتا پھر تو شبہ ہوتا شک کرنے والوں کو کہ شاید یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے کاپی کی ہے یا کسی نے آپ کو ڈکٹیٹ کروائی ہے۔ میرا یہ نبی یہ تو کوئی کتاب پڑھ نہیں سکتا اور اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ نہیں سکتا، تو یہ تمہارا کہنا کہ تم نے کسی سے ڈکٹیشن لی ہے یا تم نے کہیں سے کاپی کیا ہے، اٹ ہیز نو میننگز ایٹ آل۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی یہ آیات صاف صاف آیات ان لوگوں کے سینوں میں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، سمجھ عطا کی ہے، وہ یعنی ان کے اندر ایمان پیدا کرتی ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون اور ہماری آیات میں جھگڑتے تو صرف ظالم ہی ہیں، ان کا انکار تو صرف ظالم ہی کرتے ہیں۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیات من ربہ کہ اس پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی جانب سے کچھ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوئی۔ قل انما الآیات عند اللہ
کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو صرف وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے اے نبی آپ پر کتاب نازل کی ہے، یتلا علیہم، جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ان فی ذالک لرحمۃ وذکریٰ لقوم یؤمنون، بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے ماننے والے لوگوں کے لیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔